اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق الله العظيم۔ مرزا قادیانی نے مسیح موعود اور مہدی موعود کے اصطلاحات قائم کر کے خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے کی کوشش کی اور خود کو حضرت امام مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پہلے تو یہ دجل کیا کہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی وہ ایک ہی ہے۔ اس پہ گزشتہ نشستوں میں ہم لوگ گفتگو کر چکے ہیں، اور اس نے الی المہدی الا عیسیٰ والی روایت اور اسی طرح امام باقر کی طرف جو قول منسوب ہے چاند سورج کے گرہن ہونے کا امام مہدی کے لیے، اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ پچھلے کلفوں میں آپ دیکھ لیجئے گا جس میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے متعلق اس کی پیشن گوئی تھی، تو انشاءاللہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک تو عقیدہ تناسخ جسے کہتے ہیں، یا جیسے ہندوؤں کے ہاں ایک عقیدہ ہے کہ ایک شخص دنیا میں 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس نے نیک عمل کیے تو اگلی صورت میں وہ نیک صورت میں ظاہر آئے گا، دوبارہ پیدا ہوگا، اگر برے عمل کیے تو پھر وہ بندر سور اور کتے کی شکل میں پیدا ہوگا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ گندہ عقیدہ گڑھ لیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ جب دوبارہ ضرورت پڑی، زمانہ ظلمتوں سے بھر گیا، تو نبی علیہ السلام کی روح اقدس آپ کی جسد اطہر سے مدینہ منورہ سے نکال کر میرے اندر داخل کی گئی، اور مجھے ہی محمد الرسول اللہ بنایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے مختلف دعوے کیے، کبھی تو کہا کہ جی میں مسیح ہوں، اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ عیسائیوں کو اپنی طرف راغب کرے، کبھی کہا میں مسیح ہوں جو دوبارہ آنے والے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرے، کبھی انہوں نے خود کو کہا کہ میں ہندوؤں کا کرشن ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو اپنی طرف راغب کرے، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو اس نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور اس کے جال میں کوئی بھی نہ پھنسا سوائے جاہل مسلمانوں کے، ان پڑھ مسلمانوں کے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کم بخت نے جاہل اور ان پڑھ مسلمانوں کو ساتھ میں ملانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آنے والے لوگ یا تو ان پڑھ لوگ تھے، اور ان پر جب حق واضح ہوتا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، یا وہ کسی دنیاوی غرض کے خاطر خود کو مرزائیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن و حدیث سے تو اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ خود کو مہدی موعود کہے یا مسیح موعود کہے۔ یہ مہدی موعود اور مسیح موعود کی اصطلاح ان کی اپنی گڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، امام مہدی آئیں گے، لیکن ان کے لیے مہدی موعود کا لفظ استعمال کرنا یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح موعود کا لفظ استعمال کرنا، یہ مرزا قادیانی کی کارستانی ہے۔ تو قرآن و حدیث تو صراحتاً اس کی نفی کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے لیے دلائل کیا بناتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 282 پر لکھتا ہے کہ میرے مہدی موعود اور مسیح موعود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس بات پر کہ میں ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں، یہ کہ میرا یہ دعویٰ مہدی اور مسیح ہونے کا قرآن شریف سے ثابت ہے، یعنی قرآن شریف اپنے نصوص قطعیہ سے اس بات کو واجب کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مقابل جو موسوی خلیفوں کے خاتم الانبیاء ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے، اس امت میں بھی ایک آخری خلیفہ پیدا ہوگا
کہ وہ اسی طرح محمدی سلسلہ خلافت کا خاتم الاولیاء ہو۔ جیسے بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس امت میں بھی ایک خاتم الاولیاء ہوگا، اور وہ مجددانہ حیثیت اور لوازم میں حضرت عیسیٰ کے مانند ہوگا، اور اسی پر سلسلہ خلافت محمدیہ ختم ہو، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر سلسلہ خلافت موسویہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلسلہ موسویہ کی خلافت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اور مسیح پر حضرت نبی پاک علیہ السلام کی جو نبوت ہے، اس نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مرزا قادیانی کی دلیل ہے، حالانکہ اور اس کی نسبت اس نے قرآن کی طرف کی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایسے مسیح کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن کریم پر صراحتاً جھوٹ ہے۔ قرآن کریم نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ایسا آدمی آئے گا جس پر نبی علیہ السلام کی امت میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، اور وہ مسیح ہوگا اس عیسیٰ کا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہوا، اور وہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے خاتم الخلفاء یا خاتم الاولیاء یا خاتم الانبیاء مختلف الفاظ یہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں، الحمدللہ قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن کریم نے جس مسیح کے آنے کی پیشن گوئی کی ہے وہ مسیح اور ہے، اور اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ نازل ہوں گے، وہ آسمانوں پر زندہ ہے، اور وہ حکم عدل ہوں گے، اور وہ انصاف پھیلانے والے ہوں گے، وہ جہاد کریں گے، ان کے دور میں امن و امان کا دور ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی سانپ کی پٹاری میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو نہیں ڈسے گا، اور اسی طرح وہ عدل و انصاف کریں گے، دجال کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں سے اور پھر وہ ابن مریم ہوگا، اور وہ نازل ہوں گے۔ یہ ابن چراغ بی ہے، یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی ایسی نہیں ہے جو مرزا قادیانی پر صادق آتی ہو، لیکن اس کمبخت نے خود کو یہی قرار دے دیا۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 194 پر، اور من جملہ ان دلائل میں سے جو میرے مسیحی موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے وہ 2 نشان ہیں جو دنیا کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی ایک نشان وہ ہے جو آسمان میں ظاہر ہو، اور دوسرا وہ نشان جو زمین نے ظاہر کیا۔ آسمان کا نشان خسوف ہے جو ٹھیک مطابق آیت کریمہ وجمع الشمس والقمر۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو سورہ قیامہ کی آیت ہے، فرمایا کہ چاند اور سورج دونوں جمع کیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند کا نظام ختم ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں کا گرہن ہوگا رمضان کے مہینے میں، اور وہ کسوف اور خسوف کے مسئلے میں ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں مرزا قادیانی نے کتنا بڑا دجل کیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ نیز دارقطنی کی حدیث کے موافق رمضان میں واقع ہوا، اور زمین کا نشان وہ ہے، یعنی یہ تو آسمان کا نشان ہوا، چاند سورج جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ اور دوسری نشان جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی، یعنی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ سے مراد بھی یہ وہی لے رہا ہے کہ سورج گرہن، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تمام امت اس بات کو مانتی ہے کہ قیامت کے دن ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگی، اور 10 مہینے کی جو گابن اونٹنیاں ہے جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی اپنی فکر میں اتنا لگا ہوا ہوگا کہ وہ 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی چھوڑ دے گا، اور اس کی نگہدانی کے بجائے وہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ جب پریشانی اور مشکل آتی ہے تو انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، قیمتی چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کا مطلب یہ ہے کہ اس مسیح موعود اور مہدی موعود کے زمانے میں
لوگ اونٹنیوں پر سفر کرنا چھوڑ دیں گے اور اس کی جگہ نئی چیزیں آ جائیں گی، تو اب ریل گاڑی آ چکی ہے، اور ریل گاڑی کے آنے کی وجہ سے لوگوں نے اونٹنیوں کے سفر کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ حالانکہ امت میں کوئی ایک شخص بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ اذا العشار عطلت کا وہ مراد اور وہ معنی ہے جو مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ اس کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مرزا قادیانی تک اور قیامت تک کسی نے بھی اس کا مفہوم یہ نہیں لیا جو مرزا قادیانی لے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ آخری زمانے کے اندر اونٹنیوں کا سفر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس میں وَيُتْرَكُ الْقَلَاصَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، امام مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں کہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر نہیں دوڑا جائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذا العشار عطلت سے مراد یہ یعنی ریل گاڑی کا آنا، یہ نعوذ باللہ یہ مرزا قادیانی کے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کی نشانی قرار پایا۔ خود ایک آدمی سوچے کہ کس طرح یہ بکواس کر رہا ہے اور اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل کر چکے ہیں۔ تیسری دلیل اپنے مہدی اور مسیح موعود ہونے کی بڑی عجیب دلیل لیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہتے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مغضوب علیہ اس سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں کے طرز پر چلنے سے بچا اور عیسائیوں کے طرز پر چلنے سے بچا۔ کہتے ہیں وہ تو گزر چکے ہیں، اب مسلمانوں کے لیے سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے بنایا کہ جب پہلے مسیح آئے تھے تو یہودیوں نے ان کو ایذائیں دی، تکالیف دی، اور ان ایذاؤں اور تکالیف کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو یہاں تک کہ سولی پر بھی لٹکا دیا، ان کے گھر والوں کو تکالیف دی۔ تو کہتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب بھی تم میں ایک مسیح آنے والا ہے، تم کہیں یہودیوں کے روش پر نہ چلنا کہ تم ان کو اذیت دو، تکلیف دو، ان کے خلاف پرچے کراؤ، ان کو عدالتوں میں گھسیٹو، اور ان کے گھر کے پاک دامن، نعوذ باللہ کہاں پاک دامن تھی، ان کے گھر کے پاک دامن عورتوں کو بھی اذیت اور تکلیف نہ دو جو یہودیوں کی روش تھی، ان پر کفر کے فتوے مت لگاؤ ورنہ یہ یہودیوں کی روش ہوگی۔ اور عیسائیوں کی طرح بھی نہ بننا کہ تعصب میں آ جاؤ، عقیدہ تثلیث کے قائل ہو جاؤ، اور مسیح کے متعلق تم افراط و تفرید سے کام لو جیسے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے لیا تھا۔ یہ اس کی اپنی ایک من گڑت تفسیر ہے، اور یہ بہت لمبی عبارت ہے مرزا قادیانی کی۔ وہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 198 پر سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور آگے تقریباً 3-4 صفحے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ عبارت چلی ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ مسلمانوں کو اس لیے اس بات کی ترغیب دی گئی اور دعا تاکہ بعد میں جو مسیح آئے یہ اس مسیح کا انکار نہ کرے۔ حالانکہ اس آیت کی تفسیر علماء نے یہی فرمائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ انبیاء کی دشمنی میں گمراہ ہوئے جیسے کہ یہودی ہیں، اور ایسے بھی نہ کرنا کہ عیسائیوں کی طرح وہ انبیاء کی محبت میں گمراہ ہو جائے، ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ کون سی خرابی ہے اس معنی کے اندر؟ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ساری امت پر یہ بات مخفی رہی اور صرف مجھ پر یہ بات کھول دی گئی۔ اور ایک جگہ تو لکھتا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ دابۃ الارض اور اسی طرح جو شیطان دجال کے بارے حقیقت، دجال کی سواری، اس کے بارے میں اگر ان کو سمجھ نہ آیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن مجھے سمجھ آیا۔ یہ وہ دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر مرزا قادیانی دجل کر کے خود کو مسیح موعود ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود کو مہدی موعود ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کچھ علامات تھیں ان میں سے تو کچھ میں نے ذکر کر دی، لیکن امام مہدی کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ان کا ظہور ہوگا اور یہ پیدا ہوں گے، اور
ان کی جو روایت ہے وہ بھی تواتر معنوی کے حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ علماء اہل سنت اور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی کہ امام مہدی الگ شخصیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، اور مرزا قادیانی کا دعوی مہدویت یہ بھی سفید جھوٹ ہے، اور دعوی مسیحیت یہ بھی سفید جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ مسیح کے بارے میں تو ہم نے کچھ عرض کیا، لیکن جو حضرت امام مہدی کے بارے میں ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے عقائد گڑھے، جتنے بھی روایت امام مہدی کے بارے میں آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے میں مراد ہوں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایتیں کہتے ہیں یہ سب موضوع ہے، من گڑت ہے، لیکن اسی سے اپنی مہدیت بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، یہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، یہ زمین اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ جہاد کریں گے، اس نے جہاد کو حرام قرار دیا ہے، وہ جزیہ کو ختم کریں گے۔ اس کو علماء نے دو مطلب بیان کیا، یا تو یہ کہ کوئی کافر رہے گا نہیں تو جزیہ کیسے لیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے، اسلام کے علاوہ کسی بات پر رضامند نہیں ہوں گے۔ مرزا قادیانی نے کہا جزیہ کو ختم کر دیں گے، یعنی جہاد کو ختم کر دیں گے، لہٰذا وہ میں ہوں، اس نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ دے دیا۔ اس کے زمانے میں اتنی مالیت لوگوں کے پاس ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ اور صدقہ دینے والا صدقہ لیے پھرتا ہوگا، اور کوئی صدقہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ حالانکہ مرزا قادیانی ساری زندگی لوگوں سے چندے وصول کرتا رہا، اور آج بھی جماعت مرزائیہ اسی بات پر قائم ہے۔ تو اس زمانے میں امن و امان ہوگا، اس کے زمانے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، اسلام کو غالب کرے گا۔ اس کے زمانے میں اسلام خاک غالب ہو جاتی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ میرے زندگی کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا حکم دیا، مسلمانوں کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور گورنمنٹ برطانیہ یعنی انگریز کی اطاعت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کا مقام انہوں نے انگریز کو دے دیا۔ اس زمانے میں بڑا امن و امان ہوگا، یہاں تک کہ سانپ بھی کسی کو نہیں ڈھسے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مرزا قادیانی میں اس کی کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی۔ امام مہدی وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، پہلے ہم اس کو ذکر کر چکے، مختصراً پھر بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، اور وہ حج کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج عمرہ کریں گے۔ مرزا قادیانی نے تو کبھی بیت اللہ جانب کا سوچا بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے روضے میں دفن ہوں گے، مرزا قادیانی تو قادیان کے اندر مردار پڑا ہے، لاہور میں مرا تھا اور قادیان میں اس کی قبر ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر میری قبر ان کے قبر کے ساتھ ملا دی ہے۔ یہ حال ہے مرزائیوں کا۔ امام مہدی کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ ان کے زمانے میں بھی عدل اور انصاف کا دورہ ہوگا، اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ ان کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہوگی، اور وہ حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوں گے، یعنی باپ کی نسبت حضرت حسن تک جائے گی، ماں کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرفین سے وہ سادات میں سے ہوگا، اور مرزا قادیانی مغل برلاس میں سے ہے۔ اور امام مہدی جہاد کریں گے، مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ مرزا قادیانی اور امام مہدی کے مقابلے میں جو لشکر آئے گا وہ مقام بیدا میں ان کا خسف ہوگا، زمین پہ دسائے جائیں گے۔ مرزا قادیانی تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ پھر امام مہدی کا جو حلیہ ہے اس کو آپ دیکھیں کنز العمال جلد 14 صفحہ 590 پر۔ تو میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ امام مہدی کا حلیہ یہ ہے، یہ لفظ امام مہدی ہے، اور اس میں لوگ مہدی مہدی کہتے ہیں تو ہماری زبان سے مہدی نکل جاتے ہیں، مہدی نہیں ہے، مہدی اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہو۔ امام مہدی کا حلیہ یہ ہے کہ وہ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پل کے جسم والے، متوسط قد و قامت کے مالک، خوبصورت کشادہ پیشانی والے اور لمبی ناک والے ہوں گے، اور آپ کی جو ابرو ہوگی وہ قوس کے مانند گول اور رنگ کھلتا ہوگا، بڑی بڑی سیاہ قدرتی سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، سامنے کے دو دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، یعنی بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی علامت ہوگی،
یعنی جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر ختم نبوت کی لگی ہوئی تھی تو اس طرح ان کے بھی کندھے پر کوئی علامت ہوگی۔ کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں جیسا ہوگا، زبان میں کچھ ثقل ہوگا جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی، اور اس سے تنگ آ کر اپنے بائیں ران پر اپنا دائیں ہاتھ مارا کریں گے۔ جیسے کوئی آدمی زبان لکنت ہوتی ہے نا تو ایک اس طرح بھی کیفیت میں آتا ہے۔ ظہور کے وقت 40 سال کی عمر ہوگی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے، اور سفید عبائیں ذیبتن کیے ہوئے ہوں گے۔ اخلاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، لیکن خلقی طور پر مکمل مشابہ نہ ہوں گے۔ اور ان کی عمر جو ہوگی 9 سال یا 7 سال یا 9 سال تک ان کی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے۔ تو کوئی 50 کے لگ بھگ 49-50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی۔ اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی تو اس کے بارے میں جو نعیم ابن حماد ہے ان کی کتاب الفتن جلد 1 صفحہ 357 پر ان کے لشکر کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ مہدی کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے، ان کے معاون اور ان کے بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ اور یمن کے لوگ اور شام کے ابدال ہوں گے۔ ان کے لشکر کا ہر اول دستہ حضرت جبریل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ واہ! اور محبوب خلائق ہوں گے، یعنی لوگ سب اس سے محبت رکھیں گے۔ اللہ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنہ کو ختم کریں گے۔ مرزا قادیانی تو خود ہی ایک فتنہ تھا، اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہوگی۔ زمین اپنے پیداوار اور آسمان اپنی برکتیں برسا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن جلد 1 صفحہ 366 پر حضرت علی کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تو وہ یوں ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید اور چمکدار ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا اور لمبی ناک والے ہوں گے، اور کندھے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چکور سیاہ ریشمی روئے دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور کی وفات سے لے کر ظہور مہدی سے قبل کبھی نہیں پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے، جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ اور اسی کتاب میں جلد 1 صفحہ 345 پر کہتے ہیں اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا، اور آپ کے قمیض اور تلوار اور علامات اور نور بیان۔ آسمان میں یہ ندا بلند ہوگی کہ یہ مہدی ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ مہدی کے منتظر کے باب میں جو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اب اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کون سی علامت ہے جو مرزا قادیانی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی پائی جاتی ہے یا امام مہدی والی پائی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے لوگوں کو مغالطہ دیا۔ کبھی جو ہے قرآن پر جھوٹ بولتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مہدی ظاہر ہوگا اور وہ میرے متعلق ہے اور میرا نام لیا گیا ہے، مسیح ظاہر ہوگا اور وہ مسیح میرے متعلق ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں پر نہیں ہے۔ کہیں پر سورج اور چاند کی پیشن گوئی کو اپنے حق میں لائیں گے، کہیں پر انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے دعا سے وہ استدلال پکڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ہے وہ بالکل برحق ہے، لیکن اس سے ہرگز مرزا قادیانی مراد نہیں ہو سکتا۔ اور امت کو جو اجماعی اور تفصیلی عقیدہ ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مرزا قادیانی نے اس سے سراسر اور صراحتاً انحراف کر لیا اور خود کو امام مہدی اور خود کو عیسیٰ ابن مریم کہلانے لگا۔ اللہ